میرا نام ساجد ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ 12ویں کے پیپر دینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں، اسی لیے میں ماں باپ سے اجازت لے کر اپنے چچا کے گھر چھٹیاں منانے جانا چاہتا تھا۔ چچا کی شادی کو صرف 15 دن ہی ہوئے تھے، اسی لیے میرے ماں باپ مجھے اس کے گھر جانے سے منع کر رہے تھے، لیکن کافی سال ہو گئے تھے مجھے چاچا کے گھر گئے ہوئے۔ اس دن اتوار تھا، میرے پاپا نے مجھے چاچا کے گھر چھوڑا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمیں لگا چاچا اور چاچی کہیں باہر گھومنے گئے ہیں۔ پاپا نے چاچا کو فون کیا تو پتہ چلا وہ دونوں خریداری کرنے باہر گئے ہیں اور انہیں گھر آنے میں دیر ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم دونوں ماما کا انتظار کرتے ہوئے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد چاچا اور چاچی گھر آئے۔ پاپا ان سے باہر سڑک پر ہی ملے، آپ گھر واپس جانے لگے۔ چاچی نے اپنے چہرے پر سکارف باندھ رکھا تھا اور چاچا کی بائک پر اس سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر آتے ہی چاچی نے اپنے چہرے سے سکارف ہٹایا تو میری نظر چاچی پر گئی۔ میں اپنی چاچی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے چاچا نے اتنی حسین لڑکی سے شادی کی ہوگی، کیونکہ میری چاچی تو بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ دراصل میں ان کی شادی میں بھی نہیں جا سکا تھا کیونکہ اس وقت مجھے گھر کا خیال رکھنا تھا۔ میرے والدین نہیں چاہتے تھے کہ ہم سب شادی میں چلے جائیں اور پیچھے گھر اکیلا ہو۔ اس بار چاچا سے ملنے کی مجھے بہت بے چینی تھی اور ساتھ ہی میں اپنی نئی چاچی سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ میرے پاپا کا کہنا تھا کہ ہم بعد میں کبھی ملیں گے، لیکن مجھے چھٹیاں گزارنی تھی اور اس شہر میں جانا تھا جہاں چاچا رہتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے ضد کر کے پاپا کو چاچا کے گھر چھوڑنے پر راضی کر لیا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ شاید اچھا ہوتا اگر میں اس وقت چاچا کے گھر نہ گیا ہوتا، کیونکہ یہاں میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا تھا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میں بار بار اپنی چاچی کو دیکھ رہا تھا کیونکہ میری چاچی کسی فلم کی ہیروئن جیسی لگ رہی تھی۔ چاچی بہت خوبصورت تھی، جبکہ چاچا دکھنے میں بہت خاص نہیں تھے۔ میری نظر چاچی پر تھی۔ اس دوران چاچا نے مجھے پکارا، ارے اسد بیٹا، کہاں دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں کب سے آواز دے رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے جھجک ہوئی۔ میں نے چاچا سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ اتنے سالوں بعد مجھے دیکھ کر چاچا بھی بہت خوش ہوئے۔ چاچی بھی میرے پاس آئیں اور مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ میں انہیں پہلی بار ملا ہوں۔ چاچا کے گھر گئے مجھے 2 دن ہو چکے تھے۔ چاچی میری اچھی دیکھ بھال کر رہی تھی اور میرے لیے ہر ضرورت کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ چاچا اور چاچی کے رویے سے مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی پوری چھٹیاں یہاں گزارنے والا ہوں، لیکن مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ فیصلہ آگے چل کر ایسا موڑ لینے والا ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ تیسرے دن صبح جب میں سو کر اٹھا تو 8 بج چکے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ چاچا اپنا بیگ پیک کر رہے تھے۔ انہیں بیگ پیک کرتے دیکھ میں نے پوچھا، آپ اتنی صبح بیگ پیک کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر چاچا نے کہا کہ مجھے ایجنٹ کے کام سے 2 مہینے کے لیے بیرون ملک جانا پڑ رہا ہے۔ اس پر میں نے چاچا سے کہا، کیا بات ہے چاچا، مجھے یہاں آئے ہوئے تو صرف 2 ہی دن ہوئے ہیں اور آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ کو ابھی کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس پر چاچا نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اگر میں اسے کھو دیتا ہوں تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس پروجیکٹ کے کام کا تجربہ مجھے آگے ایک اچھی پوسٹ دلوا سکتا ہے۔ چاچا کے کام کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے چاچا سے کہا، ٹھیک ہے، آج شام کو میں پاپا کو بلا لوں گا اور میں بھی اپنے گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ یہاں نہیں ہوں گے تو میں یہاں رک کر بھی کیا کروں گا۔ تب چاچا نے کہا، اسد، اب میں یہاں نہیں رہوں گا اور تمہاری چاچی کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک میں لوٹ کر نہیں آتا تمہیں چاچی کا خیال رکھنا ہے، اسے کیا چاہیے کیا نہیں اس کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنا، تمہاری چاچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے خاص طور پر اگر اسے کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک اس کی مدد کرنا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ میں اس وقت کچھ بھی الفاظ کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھا تھا، لیکن آگے چل کر چاچی نے اس لفظ کا جو مطلب مجھے سمجھایا وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر مجھے چاچی کے اندھیرے کے ڈر کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے اس بات پر تھوڑا حیرت بھی ہوئی کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی کو اندھیرے سے اتنا ڈر کیسے لگ سکتا ہے۔ میں نے چاچا سے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے چاچا کو ان کے کپڑے سمیٹنے میں مدد کی اور انہیں ایئرپورٹ کے لیے گاڑی تک پہنچایا۔ انہیں الوداع کہہ کر میں اپنی چاچی کے واپس گھر آئے۔ اب گھر میں صرف میں اور چاچی ہی تھے۔ مجھے چاچا کے ساتھ بہت مزہ کرنا تھا، ان کے ساتھ پورے شہر میں گھومنا تھا۔ اس طرح میں اپنی چھٹیاں گزارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن چاچا نے تو اس پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ یہ میرا سوچنا کتنا صحیح تھا اتنا ہی غلط بھی،
کیونکہ چاچا کے ساتھ جن تجربات کا مجھے انتظار تھا ان سے بھی زیادہ خاص تجربات چاچی کے ساتھ ہونے والے تھے۔ جس دن چاچا گئے اس رات میں اپنے کمرے میں موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے میں بور ہو گیا تو سوچا ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، اور ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ وقت بعد چاچی میرے پاس آئی اور بولی، اسد میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، لگتا ہے چاچا کے جانے کے بعد سے آپ کا دل گھر میں نہیں لگ رہا۔ میں نے ایک صحیح بات پکڑی تھی۔ تب چاچی نے مجھ سے کہا، چلو تھوڑی دیر باہر گھومتے ہیں۔ ایسے کہہ کر چاچی نے مجھے چاچا کی بائک کی چابی پکڑا دی اور پھر مجھے آئس کریم کھانے کے لیے باہر لے گئی۔ ہم گھر سے باہر نکلے، بائک پر چاچی میرے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس وقت انجانے میں چاچی کا ہاتھ میری کمر سے ٹکرا گیا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا سا جھجک گیا، اسی لیے چاچی نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن اگلے ہی پل چاچی نے اپنا ہاتھ میری کمر پر پھر سے رکھ دیا۔ ان کے اس طرح کے رویے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آئس کریم کھا کر ہم واپس گھر آئے۔ جیسے ہی چاچی نے گھر کا دروازہ بند کیا ہم اندر آئے۔ اچانک گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئیں۔ اچانک لائٹ جانے سے چاروں طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ میں چاچی کے پیچھے کھڑا تھا، تبھی چاچی نے پلٹ کر مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ اس وقت چاچی کا جو لمس مجھے ہوا اس نے مجھے ایک دم بے چین کر دیا۔ میں بھی ان میں جوان ہو رہا تھا اور کبھی کسی عورت کا ایسا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، تو میں ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس وقت میرے دماغ میں جو خیالات آ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھے۔ چاچی تقریباً 5 منٹ تک مجھے ہی پکڑے رہی اور پھر اچانک روشنی آ گئی۔ جیسے ہی روشنی آئی چاچی بھی ہوش میں آئی اور فوراً مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے معاف کرنا، ایسے کہہ کر وہ شرماتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا، اچانک میرے ساتھ جو ہوا اس سے میں پوری طرح حیران تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کچھ دیر بعد مجھے چاچا کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے گھر سے جانے سے پہلے کہی تھی کہ چاچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ چاچی نے اندھیرے کا بہانہ بنا کر مجھے گلے لگایا تھا۔ اس رات میں بھی جب اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن بستر پر لیٹے ہوئے چاچی بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ چاچی کافی ماڈرن تھی اور ایسے کپڑے پہنتی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھے، مگر چاچی بہت حسین تھی۔ وہ یہ کپڑے پہن کر اور بھی پیاری لگتی تھی۔ شاید وہ اسی لیے ایسے کپڑے پہنتی تھی، مگر میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تو شرما سے جاتا تھا، اور ویسے بھی میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا تھا، اسی لیے ان کے طور طریقے میرے لیے بہت خاص لگ رہے تھے۔ اگلے دن صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا چاچی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت ان کی طرف دیکھنا مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ چاچی بھی مجھے چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما رہے تھے۔ جب میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا تو چاچی نے پھر سے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میں تھوڑا چونک گیا کیونکہ کل کی بات اب تک میرے دماغ سے نہیں گئی تھی۔ چاچی پھر سے ہنس کر بولی، ارے اسد، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ مجھے پتا ہے یہ سب تمہارے لیے نیا ہے، لیکن کل رات میں واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر ہنس کر بولی، اور ہاں، آج جو گلے لگایا وہ تو میں نے مذاق میں کیا ہے۔ تم میرے لیے بہت چھوٹے ہو اور میں تمہاری چاچی ہوں، اس لیے مجھے تم سے مذاق کرنے کا پورا حق ہے اور میں یہ حق لے کر رہوں گی۔ چاچی کے اس انداز پر میں بھی مسکرا دیا۔ انہوں نے پھر سے مذاق میں مجھے گلے لگا لیا، لیکن ان کی اس طرح کی حرکات سے میرے دل میں مختلف جذبات پیدا ہونے لگے۔ مجھے بھی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ شاید چاچا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک دن شام کو مجھے سموسے کھانے کی خواہش ہوئی۔ سموسے بنانے کے بعد میں نے چاچی کے کہنے کا سوچا اور ان کے کمرے کی طرف گیا۔ چاچی کا کمرہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں بغیر اجازت ان کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ بستر پر بیٹھ کر اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ دیکھ کر مجھے ہی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے چاچی کو آہستہ سے آواز دی، لیکن وہ سن نہیں پائی۔ وہ موبائل میں ایسی چیز دیکھ رہی تھی کہ انہیں میری آواز تک نہیں آئی تھی۔ ہمت کر کے میں آہستہ سے ان کے پاس جانے لگا۔ جب میں نے ان کے موبائل میں جھانکا تو میری آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن چاچی بے شرموں کی طرح سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا مجھے اس حالت میں چاچی کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسی لیے میں فوراً دروازے کے پاس واپس چلا گیا اور چاچی کو زور سے آواز دی۔ اس پر چاچی ایک دم چونک گئی اور دوپٹہ درست کر کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بھی مجھے بار بار چاچی کا وہی روپ نظر آ رہا تھا جو میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ اس دن رات میں زور سے بارش ہو رہی تھی۔ اچانک روشنی چلی گئی
اور چاچی نے مجھے زور سے آواز لگانی شروع کر دی۔ ان کی آواز کو سن کر میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں گیا انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ چاچی اس وقت بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں تو اب آہستہ آہستہ خود کو سمجھنے لگا تھا۔ تب چاچی نے کہا، اسد جب تک روشنی نہیں آتی میرے کمرے میں رک سکتے ہو، کیونکہ مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، چاچی تم تو اتنی بڑی ہو پھر کیوں اندھیرے سے ڈرتی ہو؟ یہ سن کر چاچی مجھ سے خفا ہونے لگی اور پھر مجھ سے کہنے لگی، وہ اس لیے کہ مجھے بچپن ہی سے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے اب تم میرا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا۔ وہ میری چاچی تھی، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ہم کچھ وقت تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے چاچی سے پوچھا کہ آپ نے میرے چاچا کو کہاں دیکھا تھا؟ یہ سن کر میری چاچی کہنے لگی، وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، میں انہیں روز آتے جاتے دیکھتی تھی، مگر کبھی ان سے بات نہیں کی۔ یہ سن کر میں نے چاچی سے پوچھا، اچھا پھر ملاقات کب ہوئی؟ چاچی نے بتایا کہ انہوں نے چاچا سے 1 سال پہلے ملاقات کی تھی اور ان کا پیار اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے فوراً شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاچی کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ چاچا نے پچھلے 1 سال میں کافی ترقی کی تھی۔ باتیں کرتے کرتے کافی وقت بیت گیا تھا۔ جب میں نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا تو چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو کیا تم آج میرے کمرے میں سو سکتے ہو؟ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ چاچی اور میں اس گھر میں اکیلے ہی تو تھے۔ اس کے علاوہ چاچی کا ساتھ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے چچا کے گھر ہی رہ جاؤں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ مجھے جلد اپنے گھر واپس جانا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے یہ وقت انجوائے کر لینا چاہیے۔ اس رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ رات کو کوئی روشنی نہیں تھی اور میں نیند میں تھے۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ بارش ہونے کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، گویا مجھے ایک انوکھا سکون مل گیا تھا۔ چاچی مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ایسی خوشی میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ ناشتہ کرتے وقت چاچی مجھ سے بات کر رہی تھی۔ چاچی نے کہا، آج تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اسی لیے تم اپنے چاچا کے آنے تک میرے کمرے میں سو سکتے ہو۔ چاچا جاتے وقت مجھے بتا گئے تھے کہ اگر تمہیں کسی چیز میں مدد چاہیے تو بے جھجک بتانا، اسی لیے میں نے بھی من میں شرمندگی نہ رکھتے ہوئے چاچی کے پاس رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو چاچی مجھ سے باتیں کرنے لگی، لیکن ایک بات پر میرا دھیان گیا کہ میرا پیٹ درد ہونے لگا۔ چاچی کی باتوں میں مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں ان کے کمرے میں سونے لگا۔ حالانکہ چاچی اس کا فائدہ اٹھانے میں لگی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ چاچی کو مجھ سے کیا چاہیے۔ رات کو باتیں کرتے کرتے چاچی میرے لیے گرما گرم دودھ لے کر آئیں۔ میں نے چاچی سے کہا، مجھے دودھ نہیں پینا، میں نے ابھی تو کھانا کھایا تھا، مگر چاچی مجھے کہنے لگی، تم پڑھائی کر رہے ہو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، اسی لیے فوراً یہ دودھ پی لو۔ لیکن میں دودھ نہیں پینا چاہتا تھا، کیونکہ روز رات کو چاچی مجھے دودھ کا گلاس پلا دیتی تھی اور اس کے بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، جبکہ میں ابھی چاچی سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے چاچی کی بات مان کر وہ دودھ کا گلاس خالی کرنا پڑا۔ پھر رات کو وہ دودھ پیتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے مجھے کب نیند آ گئی یہ مجھے بھی نہیں پتا چلا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چاچی کی خوبصورتی اب میرے دل و دماغ میں بسنے لگی تھی، لیکن مجھے ایک عجیب سی بات کا احساس ہوا کہ چاچا کے باہر جانے کے بعد انہیں مسلسل فون آ رہے تھے۔ اچانک میرا پیٹ درد پھر سے بڑھنے لگا، جس سے میں نے اپنے والد کو کال کی کہ میں گھر آنے والا ہوں۔ یہ سن کر چاچی مجھ پر چڑھ گئی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہاری چاچی نے تمہیں نہیں بتایا کہ اپنی چاچی کا خیال رکھنا ہے؟ تم ابھی نہیں جا سکتے۔ چاچی کی باتیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئیں۔ کون سا رشتہ اور کون سا خیال؟ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا، لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ چاچی نے تو مجھ سے گھر نہ جانے کی ضد پکڑ لی تھی، لیکن میرا پیٹ درد کچھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں یہ سب بات چیت چاچی کو بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ روز میرا پیٹ درد اور میری کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ چاچی تو روز کسی نہ کسی بات پر خوش رہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا تجربہ مجھے پہلی بار ہو رہا تھا۔ چاچا کو گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شام کو 7 بجے گھر کی بیل بجی، جس سے میرا دل ڈر گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں دیکھا تو چاچی وہاں بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ بیل مسلسل بج رہی تھی، اس وجہ سے چاچی کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ خود ہی دروازہ کھولنے گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس دیکھ کر چاچی گھبرا گئی۔ پولیس نے چاچی کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تب میرے پیچھے پاپا چاچا جی کو لے کر آئے۔ چاچا جی کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں نے کہا، چاچا
آپ تو کام کے سلسلے میں 2 مہینے پہلے باہر گئے تھے۔ تب میں نے پاپا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پاپا نے بتایا جب میں تمہیں یہاں چھوڑنے آیا تب میں پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ وہاں مجھے ایک لڑکی کے بارے میں معلومات ملی تھی جس کے بارے میں میرے ساتھی تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اسے پہچانا نہیں، لیکن جب میں نے سوشل میڈیا پر تمہارے چاچا کی فوٹو دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے چاچا نے نام اور شناخت بدل کر تمہاری چاچی سے شادی کر لی ہے۔ چاچا جی کا فون کٹنے کے بعد پاپا کو یہ چونکانے والی معلومات ملی۔ چاچا اور چاچی لوگوں کو پھنسا کر غلط کام کر رہے تھے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا تھا۔ چاچی نے مجھے نشہ آور دودھ پلایا تھا۔ چاچا چاچی نے تو رشتے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جلدی پیسے کمانے کے چکر میں چاچا چاچی اندھے ہو گئے تھے۔ اب سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ چاچا نے 1 سال میں شہر میں اتنی ترقی کیسے کی۔ میں تو چاچا جی کے پیار میں ان کے گھر چھٹیاں گزارنے گیا تھا، لیکن انہوں نے چاچی کے ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا۔ میرا مقدر اچھا تھا کہ پاپا نے اس معاملے کی تحقیق کی۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں رشتے، محبت اور آپس کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ سب اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں، اسی لیے پہلے جیسے رشتے اب نہیں رہے۔